اس ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے بورت کہتا ہے کہ وہ غریب سا گھنٹی والا اصل میں ایک شاندار کمانڈر تھا۔ ڈریگوس کہتا ہے کہ یہ مت بھولو کہ اسی گھنٹی والے کی وجہ سے تمہیں اپنے بابا کے قاتل کا پتہ چلا تھا۔ بورت ڈریگوس سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ ڈریگوس کہتا ہے کہ النجک ابھی تک زندہ ہے۔ ڈریگوس کہتا ہے کہ وہ اسے کونیا لے کر جا رہا ہے، ہمیں لازمی ارطغرل کو روکنا ہوگا تاکہ وہ قلعے کو فتح نہ کر سکے۔ بورت کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں اور بمسی کا بیٹا میرے پاس ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا بیٹا قلعے میں ہے، اور میں نے بمسی کے سامنے الباسی کو مارنے کا ڈرامہ بھی کر دیا ہے۔ ڈریگوس کہتا ہے الباسی کون ہے، کہیں تم تو نہیں ہو؟ بورت ہنسنے لگتا ہے۔ ڈریگوس کہتا ہے کہ واہ، تم نے تو ہمیں بھی بیوقوف بنا دیا۔ ڈریگوس کہتا ہے کہ مجھے اچھا لگا بورت صاحب، لیکن اب ارطغرل کی باری ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے راستے میں النجک سچ بتا دے۔ بورت کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں النجک کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بورت کہتا ہے کہ میں بمسی کا بیٹا تمہیں دوں گا اور بمسی قلعے کی طرف آ رہا ہے، تم مجھ سے کہنا کہ اگر تمہیں تمہارا بیٹا چاہیے تو تم ارطغرل سے النجک کو چھین کر لاؤ گے۔ ڈریگوس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اب ہم سب دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے، شفا خانے میں البلکہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے، تبھی ارطغرل صاحب بھی وہاں پر داخل ہوتے ہیں۔ ارطغرل صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے۔ ارطغرل صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا لڑائی کے دوران کوئی خاص واقعہ یا کوئی مشکوک چیز آپ کو نظر آئی؟ البلکہ کچھ سوچتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ ان میں سے ایک شخص مجھ پر حملہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب میں زخمی ہوئی تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ البلکہ کہتی ہے کہ اس آدمی کے چہرے پر تلوار کے زخم کا نشان تھا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اسے دوبارہ دیکھنے پر آپ پہچان سکتی ہو؟ البلکہ کہتی ہے کہ ہاں، ضرور پہچان لوں گی۔ اتنے میں سرما بھی شفا خانے میں داخل ہوتی ہے تو ارطغرل صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ بہادر آ کر بتاتا ہے کہ ہمارے آدمی تیار ہیں۔ بورت کہتا ہے کہ ہم نے ارطغرل کے لیے راستے میں جال بچھانا ہے تو ٹھیک ہو گیا ہے، اب اگر بمسی النجک کو حاصل کرنے میں ناکام ہوا تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بمسی قلعے کی طرف جا رہا تھا تو ڈریگوس کے سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ تبھی ڈریگوس وہاں پر آتا ہے، اسے دیکھ کر بمسی حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ گھنٹی والے تم؟ وہ کہتا ہے میں گھنٹی والا نہیں، میں بلکہ ڈریگوس ہوں، سلیبیوں کا کمانڈر۔ بمسی اس سے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے؟ ڈریگوس کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، وہ محفوظ ہے، تمہیں تمہارا بیٹا مل جائے گا اگر تم میرا ایک کام کرو گے تو۔ بمسی اپنی تلواریں نکال کر گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ڈریگوس اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ پیچھے ہٹو اور آگے بڑھ کر بمسی سے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک تجویز ہے، اگر تم النجک کو میرے پاس لا دو تو میں تمہیں تمہارا بیٹا دے دوں گا۔ بمسی کہتا ہے کہ النجک تو مر چکا ہے۔ ڈریگوس کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب نے تم سے یہ بات بھی چھپائی ہے، النجک زندہ ہے اور ارطغرل کے پاس ہے، اور اگر تم اسے لے آؤ گے تو میں تمہیں تمہارا بیٹا دے دوں گا۔ بمسی منع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سردار سے غداری نہیں کر سکتا۔ ڈریگوس کہتا ہے کہ الباسی تو مر چکا ہے، اب تم لوگ النجک کا کیا کرو گے؟ اسے میرے حوالے کر دو۔ ڈریگوس اسے کہتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں امید رکھنی چاہیے کہ تمہیں تمہارے بیٹے کی لاش ملے گی۔ اس کے بعد بالآخر بمسی مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ ڈریگوس کہتا ہے کہ اگر مجھے ذرا بھی پتہ چلا کہ تم ارطغرل سے ملے ہوئے ہو تو میں تمہارے بیٹے کو ختم کر دوں گا۔ ڈریگوس اس سے کہتا ہے کہ اب النجک کو لے کر ہماری سرحد پر آ جانا اور اپنا بیٹا لے جانا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے تھے، اور ارطغرل کی راہ میں جال بچھانے کے لیے بورت اور اس کے آدمی بھی تیزی سے بڑھ رہے تھے، اور بمسی چھپتا چھپاتا اس جگہ پر پہنچ رہا تھا جہاں پر ارطغرل صاحب نے النجک کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ بمسی دیکھتا ہے کہ وہاں پر دو سپاہی پہرا دے رہے تھے تو بمسی ان کے پاس جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سپاہی پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟
بمسی ان سے کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ان دونوں کو مار کر بے ہوش کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا میرے بھائیوں، میں مجبور ہوں۔ بمسی آگے بڑھتا ہے تو وہاں پر 2 سپاہی اور ہوتے ہیں۔ بمسی ان سے پوچھتا ہے کہ سپہ سالار مرگن کہاں پر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جلد ہی آ رہا ہے، تو بمسی ان پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ بمسی ان دونوں کو بھی بے ہوش کر دیتا ہے اور اس کے بعد النجک کو کھولنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آواز مت کرنا۔ النجک کہتا ہے کہ ارطغرل کا سب سے وفادار آدمی ہی اس کے سب سے بڑے دشمن کو آزاد کر رہا ہے۔ اتنے میں مرگن بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور سپاہیوں کو بے ہوش دیکھ کر اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ مرگن بمسی کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو اور یہ تم اسے کیوں کھول رہے ہو؟ بمسی کہتا ہے کہ دریگوس نے اسے مانگا ہے، اگر میں نے یہ دریگوس کو نہ دیا تو دریگوس میرے بیٹے کو مار دے گا۔ مرگن کہتا ہے کہ سردار کے حکم کے بنا تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ مرگن بمسی کی گردن پر تلوار رکھتا ہے۔ بمسی اچانک سے اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور اسے بھی مار کر گرا دیتا ہے۔ بمسی اسے کہتا ہے کہ الباسی مر چکا ہے، اب اس کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، اسے دریگوس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اسے بھی گرا دینے کے بعد بمسی النجک کو لے کر وہاں سے چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بیبورت کے آدمی چھپ کر بیٹھے ارطغرل صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ترگت بھی پیچھے چھپ کر بیٹھا انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ سردار صحیح کہہ رہے تھے، الباسی ضرور ان میں بھی شامل ہوگا۔ ترگت ان سے کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ سپاہیوں۔ اس طرح وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اتنے میں بیبورت اور اس کے مزید آدمی آ جاتے ہیں اور وہ بڑا گروہ ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ان میں الباسی پھر سے زندہ ہوتا ہے۔ ترگت اسے دیکھ کر ارطغرل صاحب کی بات کو سمجھ جاتا ہے۔ تو ہرگز کام نہ بن سکے گا۔ نیتیں بنیاد ہے، اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ ہر پل ہر لحاظ نیتوں کو ٹٹول ٹٹول کر چلیں۔ اظہار سے نیکی کی ترکیب فرمایا، ایک ہے اظہار برائے ترکیب اور ایک ہے اظہار برائے تشہیر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے 2 پہلو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بزرگ کہیں، یا کہ انہیں بھی نیکی کی ترکیب ہو جائے۔ وہ تو ہر بندے اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ اپنی
وہ ان کی بات کو کس انداز سے لیتا ہے، تو اندر کے من کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔ ندامت کا دوسرا نام استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ندامت کا دوسرا نام استغفار ہی ہے۔ توبہ کا دوسرا نام استغفار ہے۔ استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا ہے۔ استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم کرنا ہے۔ ندامت سے بڑھنا رزق کے دروازے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، استغفار کرنے سے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی رک جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، لیکن اس کی روزی اس کے گناہوں کا ذلہ بن جاتی ہے، ڈال بن جاتی ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی روزی آنا شروع ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ استغفار کامیابیاں اگر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں تو یقیناً ناکامیاں بھی ویسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بھی کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں کو بلا کر ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ اگر ہر ناکامی پر کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، لیکن بیشتر لوگ اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کے بجائے اپنے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں اور پے در پے ناکامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو امتیازی مقام نہ رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی کا محور ہوتی ہے، ماں کی حیثیت سے اسے اولاد کی ناکامیاں گائل کرتی ہیں، بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کی ناکامیاں یا کاروباری نقصانات کے صدمے جھیلتی ہے۔ یہ بات سائنس سے تسلیم شدہ ہے کہ عورت مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر کمزور ہے، جبکہ زندگی اس جنگ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس بھی ہوتی ہیں، اس لیے قدم قدم پر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھ پہنچتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے تو ہمیں دو قسم کے افراد ملیں گے، ایک وہ جو مثبت انداز فکر رکھتے ہیں اور آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ بڑوں کی نسبت کی برکات۔ کہتے ہیں کہ جب بڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بڑوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو کہ شاید ان کی برکت سے بڑوں کے انوارات مل جائیں۔ ان کی جو باتیں ہیں ان کو دل سے دہراؤ، ان کے قوانین، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کو بیٹھ کر دہراؤ۔ یاد دہانی مومن کا نفع۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔ جس چیز کو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ مومن کو نفع دیتی ہے، اس میں نفع نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں، اس میں ضرور بالضرور نفع ہوگا۔ میری ذات کی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو میری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں جس چیز کو نفع فرما دیا اس میں نفع ہی نفع ہے، 100% نفع ہے۔ بنیاد ہمیشہ نیت۔ دیکھو زندگی کی بنیاد ہمیشہ نیتوں پر ہوتی ہے اور اخلاص پر ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی نیت میں وہ طلب ہوتی ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات علی کو پانا ہے، دنیا مطلوب ہوتی ہی ہے۔ پھر اگر دنیا مل جائے تو واہ واہ ہوتی ہے، اگر دنیا نہ ملے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ چاہے تو کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اللہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم اٹھا کر کہوں گا کہ کچھ نہ ہوگا۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا سے ہے۔ رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اللہ جل جلالہ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اگر اللہ کی چاہت ہی سے کام بنے گا، میرا اللہ چاہے گا تو کام بنے گا۔
میرا اللہ نہیں چاہے گا تو ہرگز کام نہ بن سکے گا۔ نیتیں بنیاد ہے، اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ ہر پل ہر لحاظ نیتوں کو ٹٹول ٹٹول کر چلیں۔ اظہار سے نیکی کی ترکیب فرمایا، ایک ہے اظہار برائے ترکیب اور ایک ہے اظہار برائے تشہیر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بزرگ کہیں، یا کہ انہیں بھی نیکی کی ترکیب ہو جائے۔ وہ تو ہر بندے اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ ان کی بات کو کس انداز سے لیتا ہے، تو اندر کے من کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔ ندامت کا دوسرا نام استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ندامت کا دوسرا نام استغفار ہی ہے۔ توبہ کا دوسرا نام استغفار ہے۔ استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا ہے۔ استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم کرنا ہے۔ ندامت سے بڑھنا، رزق کے دروازے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، استغفار کرنے سے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی رک جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، لیکن اس کی روزی اس کے گناہوں کا ذلہ بن جاتی ہے، ڈال بن جاتی ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی روزی آنا شروع ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ استغفار۔ کامیابیاں اگر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں تو یقیناً ناکامیاں بھی ویسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بھی کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں کو بلا کر ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ اگر ہر ناکامی پر کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، لیکن بیشتر لوگ اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کے بجائے اپنے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں اور پے در پے ناکامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو امتیازی مقام نہ رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی کا محور ہوتی ہے، ماں کی حیثیت سے اسے اولاد کی ناکامیاں گائل کرتی ہیں، بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کی ناکامیاں یا کاروباری نقصانات کے صدمے جھیلتی ہے۔ یہ بات سائنس سے تسلیم شدہ ہے کہ عورت مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر کمزور ہے، جبکہ زندگی اس جنگ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس بھی ہوتی ہیں، اس لیے قدم قدم پر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھ پہنچتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے تو ہمیں دو قسم کے افراد ملیں گے، ایک وہ جو مثبت انداز فکر رکھتے ہیں اور آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ بڑوں کی نسبت کی برکات۔ کہتے ہیں کہ جب بڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بڑوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو کہ شاید ان کی برکت سے بڑوں کے انوارات مل جائیں۔ ان کی جو باتیں ہیں ان کو دل سے دہراؤ، ان کے قوانین، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کو بیٹھ کر دہراؤ۔ یاد دہانی مومن کا نفع۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔ جس چیز کو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ مومن کو نفع دیتی ہے، اس میں نفع نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں، اس میں ضرور بالضرور نفع ہوگا۔ میری ذات کی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو میری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں جس چیز کو نفع فرما دیا اس میں نفع ہی نفع ہے، 100% نفع ہے۔ بنیاد ہمیشہ نیت۔ دیکھو زندگی کی بنیاد ہمیشہ نیتوں پر ہوتی ہے اور اخلاص پر ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی نیت میں وہ طلب ہوتی ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات علی کو پانا ہے،
دنیا مطلوب ہوتی ہی ہے، پھر اگر دنیا مل جائے تو واہ واہ ہوتی ہے، اگر دنیا نہ ملے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ چاہے تو کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اللہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم اٹھا کر کہوں گا کہ کچھ نہ ہوگا۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا سے ہے۔ رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اللہ جل جلالہ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اگر اللہ کی چاہت ہی سے کام بنے گا، میرا اللہ چاہے گا تو کام بنے گا، میرا اللہ نہیں چاہے گا تو ہرگز کام نہ بن سکے گا۔ نیتیں بنیاد ہے، اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ ہر پل ہر لحاظ نیتوں کو ٹٹول کر چلیں۔ اظہار سے نیکی کی ترکیب فرمایا، ایک ہے اظہار برائے ترکیب اور ایک ہے اظہار برائے تشہیر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بزرگ کہیں، یا کہ انہیں بھی نیکی کی ترکیب ہو جائے۔ وہ تو ہر بندے اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ ان کی بات کو کس انداز سے لیتا ہے، تو اندر کے من کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔ ندامت کا دوسرا نام استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ندامت کا دوسرا نام استغفار ہی ہے۔ توبہ کا دوسرا نام استغفار ہے۔ استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا ہے۔ استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم کرنا ہے۔ ندامت سے بڑھنا، رزق کے دروازے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، استغفار کرنے سے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی رک جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، لیکن اس کی روزی اس کے گناہوں کا ازالہ بن جاتی ہے، ڈال بن جاتی ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی روزی آنا شروع ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ استغفار۔ کامیابیاں اگر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں تو یقیناً ناکامیاں بھی ویسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بھی کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں کو بلا کر ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ اگر ہر ناکامی پر کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، لیکن بیشتر لوگ اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کے بجائے اپنے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں اور پے در پے ناکامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو امتیازی مقام نہ رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی کا محور ہوتی ہے، ماں کی حیثیت سے اسے اولاد کی ناکامیاں گائل کرتی ہیں، بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کی ناکامیاں یا کاروباری نقصانات کے صدمے جھیلتی ہے۔ یہ بات سائنس سے تسلیم شدہ ہے کہ عورت مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر کمزور ہے، جبکہ زندگی اس جنگ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس بھی ہوتی ہیں، اس لیے قدم قدم پر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھ پہنچتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے تو ہمیں دو قسم کے افراد ملیں گے، ایک وہ جو مثبت انداز فکر رکھتے ہیں اور آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ بڑوں کی نسبت کی برکات۔ کہتے ہیں کہ جب بڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بڑوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو کہ شاید ان کی برکت سے بڑوں کے انوارات مل جائیں۔ ان کی جو باتیں ہیں ان کو دل سے دہراؤ، ان کے قوانین، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کو بیٹھ کر دہراؤ۔ یاد دہانی مومن کا نفع۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔ جس چیز کو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ مومن کو نفع دیتی ہے،
اس میں نفع نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ اس میں ضرور بالضرور نفع ہوگا۔ میری ذات کی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو میری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں جس چیز کو نفع فرما دیا اس میں نفع ہی نفع ہے، 100% نفع ہے۔ بنیاد ہمیشہ نیت۔ دیکھو زندگی کی بنیاد ہمیشہ نیتوں پر ہوتی ہے اور اخلاص پر ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی نیت میں وہ طلب ہوتی ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات علی کو پانا ہے، دنیا مطلوب ہوتی ہی ہے۔ پھر اگر دنیا مل جائے تو واہ واہ ہوتی ہے، اگر دنیا نہ ملے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ چاہے تو کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اللہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم اٹھا کر کہوں گا کہ کچھ نہ ہوگا۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا سے ہے۔ رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اللہ جل جلالہ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اگر اللہ کی چاہت ہی سے کام بنے گا، میرا اللہ چاہے گا تو کام بنے گا، میرا اللہ نہیں چاہے گا تو ہرگز کام نہ بن سکے گا۔ نیتیں بنیاد ہے، اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ ہر پل ہر لحاظ نیتوں کو ٹٹول ٹٹول کر چلیں۔ اظہار سے نیکی کی ترکیب۔ فرمایا ایک ہے اظہار برائے ترکیب اور ایک ہے اظہار برائے تشہیر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے 2 پہلو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بزرگ کہیں، یا کہ انہیں بھی نیکی کی ترکیب ہو جائے۔ وہ تو ہر بندے اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ ان کی بات کو کس انداز سے لیتا ہے، تو اندر کے من کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔ ندامت کا دوسرا نام استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ندامت کا دوسرا نام استغفار ہی ہے۔ توبہ کا دوسرا نام استغفار ہے۔ استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا ہے۔ استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم کرنا ہے۔ ندامت سے بڑھنا۔ رزق کے دروازے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، استغفار کرنے سے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی رک جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، لیکن اس کی روزی اس کے گناہوں کا ذلہ بن جاتی ہے، ڈال بن جاتی ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی روزی آنا شروع ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ استغفار۔ کامیابیاں اگر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں تو یقیناً ناکامیاں بھی ویسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بھی کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں کو بلا کر ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ اگر ہر ناکامی پر کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، لیکن بیشتر لوگ اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کے بجائے اپنے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں اور پے در پے ناکامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو امتیازی مقام نہ رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی کا محور ہوتی ہے، ماں کی حیثیت سے اسے اولاد کی ناکامیاں گائل کرتی ہیں، بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کی ناکامیاں یا کاروباری نقصانات کے صدمے جھیلتی ہے۔ یہ بات سائنس سے تسلیم شدہ ہے کہ عورت مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر کمزور ہے، جبکہ زندگی اس جنگ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس بھی ہوتی ہیں، اس لیے قدم قدم پر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھ پہنچتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے تو ہمیں 2 قسم کے افراد ملیں گے، ایک وہ جو مثبت انداز فکر رکھتے ہیں اور آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں،
بڑوں کی نسبت کی برکات۔ کہتے ہیں کہ جب بڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بڑوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو کہ شاید ان کی برکت سے بڑوں کے انوارات مل جائیں۔ ان کی جو باتیں ہیں ان کو دل سے دہراؤ، ان کے قوانین، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کو بیٹھ کر دہراؤ۔ یاد دہانی مومن کا نفع۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔ جس چیز کو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ مومن کو نفع دیتی ہے، اس میں نفع نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ اس میں ضرور بالضرور نفع ہوگا۔ میری ذات کی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو میری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں جس چیز کو نفع فرما دیا اس میں نفع ہی نفع ہے، 100% نفع ہے۔ بنیاد ہمیشہ نیت۔ دیکھو زندگی کی بنیاد ہمیشہ نیتوں پر ہوتی ہے اور اخلاص پر ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی نیت میں وہ طلب ہوتی ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات علی کو پانا ہے، دنیا مطلوب ہوتی ہی ہے۔ پھر اگر دنیا مل جائے تو واہ واہ ہوتی ہے، اگر دنیا نہ ملے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ چاہے تو کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اللہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم اٹھا کر کہوں گا کہ کچھ نہ ہوگا۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا سے ہے۔ رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اللہ جل جلالہ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اگر اللہ کی چاہت ہی سے کام بنے گا، میرا اللہ چاہے گا تو کام بنے گا، میرا اللہ نہیں چاہے گا تو ہرگز کام نہ بن سکے گا۔ نیتیں بنیاد ہے، اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ ہر پل ہر لحاظ نیتوں کو ٹٹول ٹٹول کر چلیں۔ اظہار سے نیکی کی ترکیب۔ فرمایا ایک ہے اظہار برائے ترکیب اور ایک ہے اظہار برائے تشہیر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے 2 پہلو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بزرگ کہیں، یا کہ انہیں بھی نیکی کی ترکیب ہو جائے۔ وہ تو ہر بندے اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ ان کی بات کو کس انداز سے لیتا ہے، تو اندر کے من کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔ ندامت کا دوسرا نام استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ندامت کا دوسرا نام استغفار ہی ہے۔ توبہ کا دوسرا نام استغفار ہے۔ استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا ہے۔ استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم کرنا ہے۔ ندامت سے بڑھنا رزق کے دروازے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، استغفار کرنے سے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی رک جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، لیکن اس کی روزی اس کے گناہوں کا ذلہ بن جاتی ہے، ڈال بن جاتی ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی روزی آنا شروع ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ استغفار۔ کامیابیاں اگر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں تو یقیناً ناکامیاں بھی ویسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بھی کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں کو بلا کر ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ اگر ہر ناکامی پر کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، لیکن بیشتر لوگ اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کے بجائے اپنے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں اور پے در پے ناکامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو امتیازی مقام نہ رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی کا محور ہوتی ہے۔
ماں کی حیثیت سے اسے اولاد کی ناکامیاں گائل کرتی ہیں، بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کی ناکامیاں یا کاروباری نقصانات کے صدمے جھیلتی ہے۔ یہ بات سائنس سے تسلیم شدہ ہے کہ عورت مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر کمزور ہے، جبکہ زندگی اس جنگ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس بھی ہوتی ہیں، اس لیے قدم قدم پر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھ پہنچتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے تو ہمیں دو قسم کے افراد ملیں گے، ایک وہ جو مثبت انداز فکر رکھتے ہیں اور آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ بڑوں کی نسبت کی برکات۔ کہتے ہیں کہ جب بڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بڑوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو کہ شاید ان کی برکت سے بڑوں کے انوارات مل جائیں۔ ان کی جو باتیں ہیں ان کو دل سے دہراؤ، ان کے قوانین، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کو بیٹھ کر دہراؤ۔ یاد دہانی مومن کا نفع۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔ جس چیز کو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ مومن کو نفع دیتی ہے، اس میں نفع نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ اس میں ضرور بالضرور نفع ہوگا۔ میری ذات کی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو میری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں جس چیز کو نفع فرما دیا اس میں نفع ہی نفع ہے، 100% نفع ہے۔ بنیاد ہمیشہ نیت۔ دیکھو زندگی کی بنیاد ہمیشہ نیتوں پر ہوتی ہے اور اخلاص پر ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی نیت میں وہ طلب ہوتی ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات علی کو پانا ہے، دنیا مطلوب ہوتی ہی ہے۔ پھر اگر دنیا مل جائے تو واہ واہ ہوتی ہے، اگر دنیا نہ ملے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ چاہے تو کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اللہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم اٹھا کر کہوں گا کہ کچھ نہ ہوگا۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا سے ہے۔ رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اللہ جل جلالہ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اگر اللہ کی چاہت ہی سے کام بنے گا، میرا اللہ چاہے گا تو کام بنے گا، میرا اللہ نہیں چاہے گا تو ہرگز کام نہ بن سکے گا۔ نیتیں بنیاد ہے، اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ ہر پل ہر لحاظ نیتوں کو ٹٹول ٹٹول کر چلیں۔ اظہار سے نیکی کی ترکیب۔ فرمایا ایک ہے اظہار برائے ترکیب اور ایک ہے اظہار برائے تشہیر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بزرگ کہیں، یا کہ انہیں بھی نیکی کی ترکیب ہو جائے۔ وہ تو ہر بندے اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ ان کی بات کو کس انداز سے لیتا ہے، تو اندر کے من کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔ ندامت کا دوسرا نام استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ندامت کا دوسرا نام استغفار ہی ہے۔ توبہ کا دوسرا نام استغفار ہے۔ استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا ہے۔ استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم کرنا ہے۔ ندامت سے بڑھنا رزق کے دروازے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، استغفار کرنے سے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی رک جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، لیکن اس کی روزی اس کے گناہوں کا ذلہ بن جاتی ہے، ڈال بن جاتی ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی روزی آنا شروع ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ استغفار
کامیابیاں اگر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں تو یقیناً ناکامیاں بھی ویسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بھی کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں کو بلا کر ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ اگر ہر ناکامی پر کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، لیکن بیشتر لوگ اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کے بجائے اپنے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں اور پے در پے ناکامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو امتیازی مقام نہ رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی کا محور ہوتی ہے۔ ماں کی حیثیت سے اسے اولاد کی ناکامیاں گائل کرتی ہیں، بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کی ناکامیاں یا کاروباری نقصانات کے صدمے جھیلتی ہے۔ یہ بات سائنس سے تسلیم شدہ ہے کہ عورت مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر کمزور ہے، جبکہ زندگی اس جنگ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس بھی ہوتی ہیں، اس لیے قدم قدم پر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھ پہنچتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے تو ہمیں دو قسم کے افراد ملیں گے، ایک وہ جو مثبت انداز فکر رکھتے ہیں اور آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ بڑوں کی نسبت کی برکات۔ کہتے ہیں کہ جب بڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بڑوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو کہ شاید ان کی برکت سے بڑوں کے انوارات مل جائیں۔ ان کی جو باتیں ہیں ان کو